الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ محترم سامعین کرام، میں آپ کے سامنے آج ایک عظیم حدیث پاک لے کر آیا ہوں، اور یہ عظیم حدیث جس کو سننے کے بعد ہمیں اس بات کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے کہ ہمارا دین کامل اور مکمل دین ہے، اور اس میں تمام حالات کے اوپر ہماری رہنمائی موجود ہے۔ اور اس حدیث کو حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنے جامع میں صحیح سند کے ساتھ روایت کی ہے، اور اس کا راوی حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، نجات کس میں ہے؟ ہمیں نجات کا راستہ دکھا دیجئے۔ تو آپ علیہ السلام نے اس سوال کے جواب میں آپ نے فرمایا، امسک علیک لسانک۔ سب سے پہلی جو نصیحت جو فرمائی وہ انتہائی جامع ترین نصیحت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر آپ نجات چاہتا ہے تو پھر اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیں، زبان کو صرف خیر کی بات کے لیے استعمال کریں، کیونکہ کوئی انسان، اگر کوئی شخص اپنے زبان کو کنٹرول میں رکھتا ہے وہ یقیناً کامیاب انسان ہے۔ نبی علیہ السلام نے زبان کی حفاظت کے حوالے سے فرمایا کہ اگر کوئی شخص مجھے اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے دیں تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے جنت کی ضمانت دوں گا۔ اسی طرح آپ نے مزید فرمایا کہ جو کوئی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، یقین رکھتا ہے، اسے صرف اور صرف خیر کی بات کرنی چاہیے۔ اگر خیر کی بات کی توفیق نہ ہو تو وہ مکمل خاموشی اختیار کریں۔ آج کل اس موجودہ دور میں ہمیں اس طرح کی نصیحتوں کے اوپر عمل کرنے کی زیادہ ضرورت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر سنی سنائی ہوئی باتیں، افواہیں اور اشاعات کو آگے نہ پھیلائیں، بلکہ ہم ان کے اوپر تحقیق کریں۔ اگر وہ خبر سچی ہے تو پھر آگے پھیلانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اگر وہ خبر سچی نہیں ہے تو ہمیں اس سے مکمل اجتناب کرنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی ہوئی بات آگے پھیلاتا ہے۔ اور جو دوسری نصیحت جو آپ نے فرمائی، نجات کا جو طریقہ بتاتے ہوئے، راستہ بتاتے ہوئے آپ نے دوسری نصیحت جو فرمائی وہ بھی بہت ہی اہم ہے، وہ بھی آج کل کے اس موجودہ دور کے حوالے سے اس کے اندر بہت زیادہ مطابقت رکھتی ہے۔ آپ نے فرمایا وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، تجھے تیرا گھر کشادہ ہونا چاہیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تو اپنے گھر میں رہیں، گھر تیرے لیے کشادہ ہو۔ تو آج جو اس حالات میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہم گھر سے باہر نہیں نکل سکتے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھروں میں رہیں، اور اپنے گھروں میں جو کچھ ہم سے ہو سکتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کے کاموں میں ہم اپنے اوقات کو مصروف رکھیں۔ گھروں میں رہ کر ہم آج کل اس امتحان اور آزمائش کے دور میں اس وقت بھی ہم اللہ کی نافرمانی نہ کریں، بلکہ توبہ استغفار کرتے ہوئے اپنے گھروں میں رہیں، اور گھروں میں جو ہماری ذمہ داریاں ہیں وہ نبھائیں۔ پہلے ہمیں باہر کے امور کی وجہ سے، مصروفیات کی وجہ سے ہم اپنے گھروں میں ہم ٹائم نہیں دے سکتے تھے۔ آج ہمارے پاس بہت بڑا ٹائم ہے، وقت ہے۔ ہم اپنے گھروں میں رہیں اور ہم اپنے اولاد کی اخلاقی اور دینی تربیت کا اہتمام کریں، ہم انہیں قرآن مجید کی تعلیم دیں۔
قرآن جو بچے چھوٹے بچے ہیں، جو اگر کوئی حافظ قرآن ہے یا قرآن یاد کر رہا ہے تو ان کے اوپر بہت زیادہ اہتمام کی ہمیں ضرورت ہے، کیونکہ جو اس طرح کے جو غیر معینہ مدت کی جو چھٹیاں ہیں، میں سمجھتا ہوں جو قرآن یاد کرنے والے جو بچے ہیں ان کے لیے یہ تو بہت ہی زیادہ نقصان دہ ہے۔ قرآن یاد کرنے والے جو بچے ہیں ان کے تو سبق ہوتا ہے اور سبقی ہوتی ہے اور منزل ہوتی ہے، ان کے اوپر تو ان کے جو استاذ ہے، قاری صاحب ہے، وہ کتنے اس کے پر محنت کرتے ہیں۔ اس طرح کہ اگر ہمارے گھروں میں اس کا اہتمام نہ ہو، اس کے سننے اور یاد کرانے کا اہتمام نہ ہو تو یہ سارے بچے جتنے ان کے اوپر محنت ہوئی ہے وہ سب ضائع ہو جائے گی۔ اس لیے ان کے جو ہے نا ان کے اوپر بہت زیادہ اہتمام کرنا، خود والد صاحب ان کے جو ہے نا یا والدہ یا ان گھر میں جو بائی حضرات ہیں ان کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان کے جو نا قرآن کی منزل یاد رکھنے میں، یاد کرانے میں ان کے اوپر بہت زیادہ اہتمام کریں۔ اسی طرح خود ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں اور ترجمہ ہم سیکھیں اور ترجمہ سنیں۔ آج کل ہمارے پاس یہ وسائل موجود ہیں، جدید وسائل موجود ہیں، ہم ان سے جو دینی جو ہماری جو تربیت کے حوالے سے جو پروگرامز ہیں اس کو فالو کریں، اس کو سنیں۔ ہم جو پہلے ہماری جو عادات ہیں کہ ہم جو ہے نا اس طرح کے غلط پروگرامز کی طرف ہم جاتے ہیں، اس سے مکمل اجتناب کریں، کیونکہ ہم ایک بہت بڑی آزمائش کے دور سے گزر رہے ہیں۔ ہم اس میں صرف اگر ہم نیٹ یوز کرتے ہیں تو ہم اس میں علماء کے دروس سنیں اور اچھی اچھی باتیں سنیں، قرآن مجید کی تلاوت سنیں، اس کا ترجمہ وہاں سے سیکھیں۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ ایک موقع دیا ہے کہ ہم اپنے گھروں میں رہ کر ہم دین کو سیکھنے کا، اللہ اور کے دین کو سیکھنے کا اور اللہ اس کے رسول کی جو باتیں ہیں اس کو سیکھنے کا بھی ہمیں ایک موقع ملا ہے، اور ہم اپنے اولاد کی خصوصی تربیت کریں، اس کے پر اہتمام کریں۔ اور ہمیں چاہیے کہ ہم ان بچوں کو اذکار کی تعلیم دیں اور ان سے اذکار ہم باقاعدہ ان سے سنیں۔ صبح شام کے اذکار ہیں، نمازوں کے اذکار ہیں، مناسبات کے اذکار ہیں، ان کے اوپر ان کے توجہ مبذول کرائیں اور ان کے اہتمام سے ہم انہیں یہ اذکار یاد کرائیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھروں میں رہ کر اولاد کی تربیت کرتے ہوئے ہم اپنے اس وقت کو انتہائی قیمتی بنا سکتے ہیں اور اللہ کے ذکر میں مصروف رہیں اور نمازوں کو خشوع اور خضوع کے ساتھ ہم نمازیں ادا کریں، اور ہم اپنے گھروں میں رہ کر توبہ استغفار کا خصوصی اہتمام کریں۔ اسی طرح جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو آخری نصیحت جو فرمائی ہے، وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اگر تو نجات چاہتا ہے تو اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے اپنے گناہوں کے اوپر ندامت کے آنسو بہائیں، وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ۔ تو یہ بھی ایک انتہائی جامع ایک نصیحت ہے اور اہم نصیحت ہے۔ آج جو مصیبت جو پوری انسانیت کے اوپر جو آئی ہے اور اس میں ہم سب متاثر ہیں، اس مصیبت کی جو اصل وجہ کیا ہے؟ اس مصیبت کی جو اصل وجہ ہے وہ ہمارے گناہ ہیں۔ وَمَا أَصَابَتْكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ تو آج ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اپنے گناہوں کا جو ہے اعتراف کریں اور اس کا احساس کریں، اور اعتراف اور احساس کرتے ہوئے ہم ندامت کے آنسو بہائیں۔ آج ہم اپنے گھروں میں رہ کر توبہ استغفار کریں، سچی توبہ کریں۔ تو یہ نصیحت بھی آج ہمیں اس کی بہت ہی زیادہ اشد ضرورت ہے، تاکہ اللہ رب العزت اس توبہ استغفار گناہوں کے اوپر ندامت کی وجہ سے اللہ رب العزت اس وبا سے اللہ تعالی ہمیں مکمل نجات دیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس وقت کو، ان اوقات کو بھی بہت زیادہ قیمتی بنانے کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں صرف کرنے کی اللہ رب العزت ہم تمام مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دیں، اور غیر مسلموں کو بھی، غیر جو کافر جو طبقہ ہے ان کو بھی اسلام کی طرف رجوع کرنے کی اور حق بات کی طرف رجوع کرنے کی اللہ تعالیٰ ان کو بھی اللہ تعالیٰ توفیق دیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے اس وبا کو جلد از جلد
دور کرے ہمارے وطن عزیز سے اور بلاد الحرمین شریفین سے اور تمام مسلمانوں سے اللہ رب العزت اس وبا کو اور اس بیماری کو اللہ رب العزت جلد از جلد دور کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔